بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پروفیسر حکیم علی وقاص آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج یہ دو طرح کے احتلام کورس آپ کے سامنے میں لے کر آیا ہوں۔ یہ ہے احتلام کورس بارد اور یہ ہے احتلام کورس معتدل۔ کورس بارد جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے احتلام کورس معتدل جو شادی شدہ ہے۔ احتلام ہوتا کیا ہے؟ احتلام کا مطلب ہے خواب میں ناپاک ہو جانا۔ عام طور پر مریض کے فاسد خیالات کی وجہ سے سونے کی حالت میں منی کا اخراج ہو جاتا ہے، خصوصاً جب کسی مریض کو جلگ یعنی اپنے ہاتھ سے مادہ نکالنے یا کثرت جمع وغیرہ سے ذکاوت حس کا مرض ہو چکا ہو، تو یہ احتلام مرض بہت زیادہ تنگ کرتا ہے۔ حکماء کے نزدیک اگر تندرست نوجوان غیر شادی شدہ مرد کو مہینے میں 1 یا 2 بار احتلام ہو جائے تو اس کا شمار بیماری میں نہیں ہوتا، مگر جب اس سے زیادہ احتلام ہونا شروع ہو جائے تو فوراً علاج کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ سوتے ہوئے دماغ کے اندر کچھ کیمیکل چینجز ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ہارمونز کے اندر بھی چینجز ہو رہے ہوتے ہیں، جیسا کہ گروتھ ہارمون، ٹیسٹوسٹیرون، آکسیٹوسن اور میلاٹونن وغیرہ۔ اس کی وجہ سے قدرت نے مرد کے اندر جو جنسی نظام بنایا ہوا ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، اور سوتے ہوئے اگر آپ کے جسم کو یہ محسوس ہو کہ جسم کے اندر مادہ منویہ کی مقدار زیادہ ہو گئی ہے تو وہ اسے خارج کر دیتا ہے، اور اکثر اوقات ایسا خواب کی حالت میں ہوتا ہے۔ لیکن کبھی کبھار احتلام بغیر خواب کے بھی ہو جاتا ہے، اور زیادہ تر یہ جوانی میں ہوتا ہے۔ اگر کسی مرد کو ہفتے میں 1 بار احتلام ہو رہا ہے تو اسے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر ہفتے میں 3 یا 4 بار احتلام ہونا شروع ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ اب بیماری شروع ہو گئی ہے۔ اس وقت آپ کو فوراً کسی معالج سے رابطہ کرنا چاہیے۔ اگر آپ فوراً اپنا علاج نہیں کروائیں گے تو اس کے نتائج بہت سنگین ہو سکتے ہیں۔ یہ مرض مرد کو بانجھ کر سکتا ہے، جس سے کہ وہ مرد اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ احتلام مرد کو قدرت کی طرف سے دیا گیا ایک تحفہ ہے۔ اب بہت سارے لوگوں کو یہ میری بات بہت عجیب سی لگ رہی ہوگی، کیونکہ یہاں تو ہم احتلام کے مرض کی بات کر رہے ہیں، تو یہ تحفہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر احتلام کم مقدار میں ہو اور مہینے میں 1 یا 2 دفعہ ہو تو یہ قدرت کی طرف سے دیا گیا تحفہ ہے۔ یہ مرد کے تولیدی نظام کو تندرست رکھنے کے لیے ایک خودکار سسٹم اللہ تعالیٰ نے مرد کے جسم میں رکھا ہوا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی سارا دن کھا پی کر بس بیٹھا ہی رہے تو اس کے جسم کے اندر سستی بڑھ جائے گی اور وہ کام کاج کرنے کے قابل ہی نہیں رہے گا۔ لیکن جب کوئی شخص سارا دن کام کاج کرتا ہے تو اس کا جسم چست رہتا ہے اور اس کو بیماریاں بھی بہت کم لگتی ہیں۔ احتلام ہونے کی 2 وجوہات ہیں۔ اس کی پہلی وجہ جو ہے وہ دماغی ہے۔ مثال کے طور پر جب کوئی مرد فحش مواد دیکھنے کا عادی ہو جاتا ہے، فحش مواد کو زیادہ پڑھتا ہے، اور جب وہ ایسا کرتا ہے تو اس کے دماغ کا توازن جو ہے اس میں فرق آنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ عورتوں کو صرف ایک ہی نظر سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے اندر ہرس بے پناہ بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا دماغ لگاتار جنسی ہارمونز بنانا شروع کر دیتا ہے، اور وہ مرد جب انہی خیالوں کو اپنے دماغ میں رکھ کر سوتا ہے تو وہ خود تو سو جاتا ہے مگر اس کا دماغ نہیں سوتا اور انہی خیالوں میں کھویا رہتا ہے، اور نتیجتاً اس مرد کو غیر ارادی طور پر احتلام ہو جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ اس مرد کی اس سوچ کے نتیجے میں اسے بار بار احتلام ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جب حالت زیادہ خراب ہو جاتی ہے تو پھر احتلام روزانہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ احتلام کی وہ قسم ہے جس کا تعلق دماغ کے ساتھ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر جسم کے اندر کوئی اور بیماری ہے تو اس کی وجہ سے بھی احتلام زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، جیسا کہ پروسٹیٹ گلینڈ کا انفیکشن، پروسٹیٹ گلینڈ کے اندر سوجن کا ہو جانا، سیمینل ویسیکل کے اندر انفیکشن کا ہو جانا، کمر کی ہڈی پر لگنے والی چوٹیں یا کچھ نسوں کی بیماریاں بھی اس میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے امراض ہیں جس کی وجہ سے احتلام جو جسمانی اس کی قسم ہے وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جریان اور احتلام ان دونوں میں بہت واضح فرق ہے۔ جریان کسی بھی وقت ہو سکتا ہے جو کہ دودھیا رنگ کا چپچپا سا پانی ہوتا ہے، اور احتلام رات کے وقت ہوتا ہے اور اکثر نیند میں ہی ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص مشت زنی کرتا ہے اور جب وہ مشت زنی چھوڑ دیتا ہے تو اس کا جسم، کیونکہ وہ مشت زنی کرنے کی وجہ سے لگاتار اپنے جسم سے مادہ خارج کرتا رہتا ہے اور جسم میں مادے کی بہت زیادہ کمی واقع ہو جاتی ہے، لیکن چونکہ اب مشت زنی کرنے والے کے جسم میں ذکاوت حس بہت زیادہ آ چکی ہے، تو جب وہ مشت زنی روکے گا تو بڑی ہوئی حس کی وجہ سے اسے احتلام ہونا شروع ہو جائے گا۔ لیکن اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، علاج کرنے سے آہستہ آہستہ یہ مرض بالکل ختم ہو جاتا ہے۔
اگر احترام نارمل والا ہے تو جسم کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر احترام مرض کی صورت اختیار کر گیا ہے تو اس صورت میں جسم کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہم نے یہ جو 2 شادی کورس بنائے ہوئے ہیں یہ ہمارے بڑوں کی ساری زندگیوں کا نچوڑ ہے۔ میں خاندانی حکیم ہوں، عرصہ 72 سال سے الحمدللہ ہمارے خاندان میں حکمت ہے۔ میرے دادا ابو نے اس دواخانے کا آغاز کیا تھا جس کو میرے والد صاحب نے چلایا، اب ہماری یہ ڈیوٹی ہے کہ ہم اس کو سر انجام دے رہے ہیں۔ 20 سال ہو گئے ہیں یہ نسخہ جات میں اپنے ہاتھ سے بنا رہا ہوں اور مریضوں کو دے رہا ہوں۔ الحمدللہ ہزاروں کے حساب سے ایسے بچے اور ایسے شادی شدہ مرد جو بیرون ملک رہتے ہیں اور ان کو ظاہری سی بات ہے کہ بیگم ان کے پاس نہیں ہوتی اور حق زوجیت ادا کرنے کا موقع نہیں ملتا، تو اس صورت میں ان کو احترام ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ان کے لیے یہ بہت خاص میں نے یہ کورس بنائے ہوئے ہیں۔ ان کے نسخے بہت باکمال ہیں، ان کے نسخہ جات میں بہت ہی اعلیٰ اجزاء، جواہرات اور ایسی جڑی بوٹیاں جو کہ جسم کو بالکل تندرست کر دیتی ہیں اور بیماری کے جتنے بھی برے اثرات ہیں ان کو ختم کر کے، بڑھاپے کے اثرات کو ختم کر کے مرد کو جوان مرد اور جوان مردوں کو شیر مرد بنا دیتے ہیں۔ مرد کو احترام ہونا ایک لازمی امر ہے، لیکن جب یہ زیادہ ہونا شروع ہو جائے تو اس صورت میں یہ کورسز کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو جو میرا بھائی بھی کورس لینا چاہتا ہے وہ میرے دواخانہ پر آ سکتا ہے۔ صبح 12 سے شام 7 بجے تک شادرہ موڑ اور بتی چوک کے درمیان راوی کا ٹول پلازا ہے۔ ٹول پلازے کے بالکل سامنے 20 قدم کے فاصلے پر مین روڈ کے اوپر علی دواخانہ ہے، جہاں میں صبح سے شام تک موجود ہوتا ہوں۔ جیسا کہ میں آن لائن نسخے جات آپ کو بنا کر دکھاتا ہوں، بہت باکمال نسخے بنا کر دکھاتا ہوں، اور آج احترام کے نسخہ کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہمارا بہت ہی زبردست آزمودہ نسخہ ہے۔ اسی کے ساتھ حکیم علی وکاس کو اجازت دیں، ایک اچھی سی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ نے کے